کا دن ہم منائیں گے اور اس کی تقریبات ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کا ایک منظر کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، یہ مجھے اور آپ اور ہم سب کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب آزادی دی تھی نا تو فرمایا میں نے یہ بہت احسان کیا ہے۔ یقین جانیے اگر آج میں اور آپ ایک آزاد وطن کے اندر اپنی مرضی سے سانسیں لے رہے ہیں نا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آزادی کی قدر پوچھیں کشمیر والوں سے جن کی صبح و شام گولیوں کی بچھاڑ میں ہوتی ہے۔ یہ آزادی کی نعمت کیا ہے یہ پوچھئے جا کے فلسطین والوں سے جو مسجد اقصیٰ میں اپنی مرضی سے سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آزادی کی جو زندہ قومیں ہیں وہ قدر کرتی کیسے ہیں، آزادی ہوتی کیا چیز ہے اور آزادی کی نعمت کا شکر ادا کیسے کیا جاتا ہے، اس پہ مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل، یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ ایل عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اسرا یہ بندے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آپ کو پتہ ہے 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ بات مختصر، کنعان یہ مصر کا ایک علاقہ تھا، اصل یہ وہ جگہ تھی کہ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، اور یہاں سے پھر آگے سارے معاملات چلے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے مارا پیٹا، کنویں میں ڈال دیا، اور پھر کنویں سے بیک کر آپ غلام کی صورت میں مصر میں اس وقت تک بڑھتے 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 اس وقت تک اور اس جگہ تک پہنچے کہ آپ مصر کے وزیر اعظم بن گئے، وزیر خزانہ بنے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پہ حکومت دی، عزت دی، تو آپ نے اپنے کنعان کے سارے بھائیوں کو وہاں مصر میں بلا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خاندان تھا وہ مصر میں جب آباد ہوا تو اس پورے خاندان کا ایک نام تھا، عزت تھی۔ وقت گزرتا گیا، کئی سو سال گزر گئے، یہاں تک کہ فرعون کا زمانہ آیا۔ فرعون کا اصل نام تھا ولید بن مصعب، یہ فرعون کا نام ہے۔ فرعون اصل میں جو مصر کا بادشاہ بنتا تھا اس کو کہا جاتا تھا، جیسے ہمارے ہاں وزیر اعظم ہے، یہ ہماری اصطلاح ہے، یہاں صدر پاکستان ہوتا ہے، تو اسی طرح مصر میں جو بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ویسے اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، یہ فرعون کا اصل نام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اب ہوا کیا، وہ بنی اسرائیل جو آزاد تھے، جن کا ایک نام تھا، جن کا ایک مقام تھا، ان لوگوں نے گناہوں کے اندر اپنے آپ کو غرق کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی معصیت کی، تو وہ جن کی پہلے عزت تھی، جن کا مقام تھا، جن کا ایک نام تھا، جو وہاں معزز سمجھے جاتے تھے، وقت نے کروٹ بدلی تو وہی بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا دیا۔ ایک عرصے تک فرعون ان کو غلام بنا کے، بنی اسرائیل کو، نبیوں کی قوم کو غلام بنا کے ان سے کام کرواتا رہا، ان کی زندگی اجیرن کر دی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرما کر فرمایا کہ جاؤ اور فرعون سے جا کر 2 باتیں کر دی۔ 2 بنیادی باتیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آپ نے جا کے فرعون سے کی۔ آپ نے فرمایا قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ یہ 2 باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ذکر کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ رب تو نہیں، رب وہی ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، میرا رب اور تیرا رب وہی ہے، یہ پہلی بات تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل یہ آزاد لوگ تھے، یہ غلام نہیں تھے، تو نے انہیں غلام بنایا ہے تو میری قوم کو آزاد کر دے، میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے نہ مانا، اس نے، آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی بہت کچھ کیا تھا، بچے مروائے، قتل کروائے، ظلم و ستم کیا، 90,000 کے قریب اس نے بچے قتل کروائے تھے، اور بھی بڑا ظلم کیا۔ لیکن رب تو پھر رب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں اللہ نے پال کر دکھایا۔ پھر خیر اب فرعون نہیں مانا تو وہ وقت آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جائیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، بنی اسرائیل جب دریا کے کنارے پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمیں برباد کروا دیا،
پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا۔ آپ نے فرمایا میرا رب بہتر راستہ دے گا۔ آپ نے جب عصا مارا، وہ 12 قبیلے تھے، 12 رستے بنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکلی۔ یہ ادھر پہنچتے ہیں، فرعون اپنے لشکر کو لے کر جب آیا تو بیچ دریا کے جب وہ سارے کی ساری قوم پہنچتی ہے، حکم ہوتا ہے پانی کو، پانی اب مل جا۔ پانی ملا۔ فرعون بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے، وہ 400 سال سے رب ہونے کا دعویٰ کرنے والا، آج ان کی آنکھوں کے سامنے رسوا ہو کے لشکر سمیت غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، یہ جو تم نے غلامی والی زندگی گزاری تھی نا، اتنا عرصہ غلام بن کے تم زندگی گزار رہے تھے، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان دونوں کی قوم پر بڑا احسان کیا، فضل کیا کہ انہیں غلامی والی زندگی سے نجات عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غلامی کی زندگی سے جب نجات دی اور آزادی عطا فرمائی تو فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ تو پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو آزادی کی نعمت دیتا ہے تو یہ اس کا احسان اور اس کا فضل ہوتا ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا، اور پھر اسی تناظر میں اپنے آپ کو بھی دیکھیں اور ملک پاکستان کو بھی دیکھیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرتے، وہ روتے، گڑ گڑاتے، التجائیں کرتے، مالک تیرا فضل، تیرا کرم، تو نے ہمیں ایک لمبے عرصے کے بعد ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی۔ لیکن آپ قرآن پڑھیے، سورہ بقرہ پہلا سپارہ آپ اٹھا کے دیکھیے، بنی اسرائیل چلتے ہیں، آگے پہنچے، دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں، وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے جھوٹے معبود بت بنا کے، کسی نے کسی طرح بنایا، کسی نے کسی طرح بنایا، ان معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کچھ شرارتی لوگ تھے اور پھر دیگر ان کے ساتھ مل گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگے، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے اللہ، اے موسیٰ ہمیں بھی ویسا خدا بنا کے دو جیسا خدا ہم نے دیکھا ہے۔ اب ہونا چاہیے تھا شکر کرتے اللہ کی نعمتوں پر کہ اس نے آزادی کی نعمت دی ہے، لیکن انہوں نے شکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے شرک کیا، اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگے ہمیں بھی ایسا خدا بنا کے دو جیسا ہم نے دیکھا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو تورات دی، پہلے خود کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمیں بھی کتاب لے کے دیں، ہمیں بھی وہ کتاب ملے جو دیگر قوموں کو ملتی رہی ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں نا ہمیں بھی کتاب ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اتنے افراد ساتھ لو، کوہ طور پہ آؤ، میں تمہیں کتاب دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے کر اپنی قوم کو جب گئے، تورات آئی، اس کے احکامات ملے، جی شراب بھی حرام ہے تو زنا بھی حرام ہے، تو چوری کی یہ سزا ہے تو زنا کی یہ سزا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا اپنے مفادات پہ زد پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم نہیں مانتے، ہم اس کتاب کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر اس کوہ طور کو اٹھا کے کھڑا کر دیا، اب ان کے سامنے پہاڑ کھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب کو مانو، نہیں مانو گے تو ابھی اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا کے یہیں تمہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ وہ قوم جسے غلامی کے بعد آزادی ملی تھی اور آزادی کا شکر کرنے کے بجائے جو شرک اور کفر میں مبتلا ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو مسلط کیا۔ اب ڈر کے مارے کہنے لگے ہم مانتے ہیں، ہم کتاب پر ایمان لائیں گے، لیکن پھر جب واپس آئے تو واپس آ کے پھر وہی کبھی سامری کے ساتھ بچھڑے کی پوجا ہو رہی ہے، کبھی جناب ہفتے کے دن دیگر معاملات ہو رہے ہیں، بہت کچھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، جنہیں میں نے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، جنہیں میں نے غلامی کی زندگی کے بعد آزادی کی نعمت دی تھی، پھر ہوا کیا؟ فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر میں نے ذلت بھی مسلط کر دی، ان پر رسوائی بھی مسلط کر دی، اور پھر ان کے لیے اللہ کے غضب کے سوا کچھ اور نہیں تھا۔ کس قوم کے لیے وعید آئی؟ یہ اس قوم کے لیے وعید بیان کی کہ جس قوم نے آزادی کی قدر نہیں کی تھی، جس قوم نے آزادی کی نعمت کی ناشکری کی تھی۔ اور پھر آپ اور میں، آپ یقین کیجئے، یہ جس سرزمین ہند میں، یہ جو پورا بر اعظم ہے جس میں ہم بستے ہیں، یہ تو وہ مقدس سرزمین ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سرزمین ہند پہ قدم رکھا تھا۔